مسجد اقصی پر ظلم کیا جا رہا ہے. یہودی لوگ اس وقت مسجد اقصی کو حملہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. میرے دوستو اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا, اس بات کو آپ لکھ کر کے رکھ لیجئے گا, جب تک فلسطین کے اندر ایک چھوٹا سا معصوم دودھ پینے والا بچہ مسلمان رہے گا, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, مسجد اقصی کا گنبد تو دور کی بات ہے, مسجد اقصی کی دیواریں تو دور کی بات ہے, مسجد اقصی کی ایک اینٹ کی دور کی بات ہے, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم. میرے دوستو فلسطین کے اندر جب تک ایک چھوٹا سا معصوم بچہ رہے گا, یہودیوں کے ہاتھ میں یہ کنکر بھی نہیں جانے دے گا انشاءاللہ. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی. گزشتہ جمعہ میں ہم نے فلسطین کے متعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس وقت فلسطین کے اندر مسجد اقصی کو حملہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ پاک نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اے آدم تم اس درخت کے قریب بھی مت جانا. چنانچہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس درخت کے قریب بھی چلے گئے. جب ان سے غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا. حضرت آدم سے اللہ پاک نے کہا کہ آدم اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے, اب دنیا میں چلے جاؤ. ہم نے کہا تھا کہ تم اس درخت کے قریب بھی مت جانا, اب تم درخت کے قریب بھی چلے گئے. واقعہ بڑا لمبا ہے. جب وہ غلطی آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہو گیا تو اللہ پاک نے کہا کہ آدم اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے, اب تک تم جنت میں تھے, مزے کے ساتھ زندگی کو گزارتے رہے, جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے رہے, جنت کی نعمتوں سے تم سیراب ہوتے رہے, جنت کی نعمتوں میں تم پلتے رہے. اب تمہارے سے غلطی ہو گئی ہے, دنیا میں چلے جاؤ. چنانچہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آ گئے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس کی ہوئی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور روتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑاتے رہے اور دعا و استغفار کرتے رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف کیا, آسمان کی طرف اپنے چہرے مبارک کو اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں. تو وہی آئی کہ اے آدم علیہ نبینا علیہ السلام
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کے وسیلے سے تم مغفرت چاہ رہے ہو، جن کے وسیلے سے تم مغفرت مانگ رہے ہو؟ اے آدم، یہ محمد کون ہے؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جب میں نے عرش پر دیکھا، جب میری نظر عرش کے اوپر پڑی، تو میں نے وہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا۔ وہ جملہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، جب میری نظر جب اس عرش پر پڑھی تو ایک جملے کو میں نے لکھا ہوا پایا، تو میں نے اسی وقت سمجھ گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے بڑی کسی کی ہستی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے جب اس عرش پر نظر ڈالی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے۔ تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑی ہستی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو۔ تو آسمان سے وہی آئی، اے آدم، اس بات کو ذرا غور سے سن لیجئے کہ اگر میں رسول علیہ السلام کو پیدا کرنا نہ ہوتا، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے دوستو، اللہ پاک حضرت آدم سے یہ کہہ رہے ہیں، اے آدم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا، میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگی۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے کہہ رہے ہیں، اے آدم، وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگی، وہ آخری پیغمبر ہوں گے، وہ آخری رسول ہوں گے، اس کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اے آدم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا، اے آدم، میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں حضرت آدم کو بھی پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پیدا کیا ہے۔ وسیلے سے اللہ پاک نے ساری دنیا کو ایجاد کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے دوستو، دنیا کے اندر کوئی چیز کو اللہ پاک پیدا نہ فرماتا۔ اور آگے بڑی فضائل اعمال کے اندر یہ سارا واقعہ، یہ ساری حدیث تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا، صرف چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اتنا روئے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا روئے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس آگے فرماتے ہیں، حضرت آدم کا رونا ایک طرف اگر رکھ دیا جائے، ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ، جتنے انسان اس وقت بس رہے ہیں اور جتنے انسان گزر چکے ہیں اور جتنے انسان قیامت کی صبح تک آنے والے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے انسانوں کا رونا ایک طرف رکھ دیا جائے، حضرت آدم کا رونا ایک طرف رکھ دیا جائے، تو حضرت آدم کا رونا بڑھ جائے گا۔
صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اتنا روئے کہ ساری زندگی روتے رہے جس کی کوئی انتہا نہیں آئی۔ آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھایا۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے مجھ سے کہا تھا اے آدم تم اس درخت کے قریب بھی مت جانا، میں درخت کے قریب چلا گیا، ایسے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤ؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 40 سال تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھائے۔ میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر ساری زندگی روتے رہے، ساری زندگی اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے رہے، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا و استغفار کرتے رہے۔ کہ دوستو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 40 برس تک، 40 سال تک انہوں نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا، ساری زندگی روتے رہے، توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ میرے دوستو یہ واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر حضرت آدم ساری زندگی روتے رہے، حضرت آدم ساری زندگی اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے رہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خوب استغفار کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر معافی مانگتے رہے۔ آج ساری دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، آج ساری دنیا کے اندر انسانوں سے کتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کیا کوئی مسلمان اس پر رو رہا ہے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت ساری دنیا کے اندر انسان بس رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر۔ ایک مسلمان اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے، کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا؟ ساری زندگی نمازیں چھوڑتا رہا، کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی رویا ہے؟ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی کو گزار رہا ہے، کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر گزری ہوئی زندگی پر شرمندہ ہوتے ہوئے، گزری ہوئی زندگی پر ندامت اٹھاتے ہوئے، کیا کبھی اللہ کے دربار میں آ کر اپنا گناہ معاف کروایا؟ کتنے گناہ ہو رہے ہیں میرے دوستو، آج کتنا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آج کتنے غلطیاں آج یہ نوجوان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو ہم ضرور ہیں، لیکن ہماری زندگی کے لیول کیسے گزر رہی ہے، کتنے گناہ ہمارے سے ہو چکے ہیں اور اب ہو بھی رہے، اس کا مجھے آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، مسجد اقصی پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس ویڈیو پہنچے ہوگی میرے دوستو، اس وقت میرے پاس ویڈیو موجود ہے، 4-5 مساجد جو فلسطین کے اندر بہت بڑی مسجد مانی جاتی ہے، ان مسجدوں کو بم ڈال کر شہید کر دیا۔ اگر آج ہمارے بچوں کو کوئی برا بلا کہہ دے، اگر ہمارے بچوں کو معاف فرمائے کوئی ماں باپ کی گالی دے دے، اگر ہمارے بچوں کو کوئی برے بھلے الفاظ کہہ دے اور بچہ آ کر ماں باپ سے یہ کہے کہ ابو جان فلاں آدمی نے، فلاں نوجوان نے، فلاں میرے دوست نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، امی جان کے بارے میں یہ کہا ہے، میرے دوستو آپ ڈنگے کی چوٹ پر اسی وقت اپنے بچے کی بات کی لاج رکھتے ہوئے جو آدمی برے الفاظ کہے جائیں گے آپ ڈنگے کی چوٹ پر اسی وقت اس کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ آپ کے بارے میں 2-4 الفاظ ایک آدمی
नहीं हुआ और आप फौरन जाकर उसके ऊपर हमला किए, उसको मारा, उसको कत्ल किया, उसको गिरफ्तार किया। मेरे दोस्तों, सिर्फ एक छोटा सा कसूर था उस आदमी का, उस इंसान का, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज मस्जिद अक्सा पर कितना जुल्म किया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर था। मेरे दोस्तों, आज छोटे मासूम बच्चों को उनके माँ से जुदा किया जाता है। एक दो लाशें नहीं मेरे दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा मैंने अर्ज किया था कि 7 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 12 या 14 अक्टूबर तक 900 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 900 अफराद दुनिया से खत्म हो चुके हैं। अब इस हफ्ता माफ कर दीजिए थोड़ा सा, अभी इस हफ्ते में ये खबर पहुंची है कि 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर बरोज़े जुमा आज सुबह तक तकरीबन मेरे दोस्तों 9000 से ज्यादा अफराद इस वक्त फलस्तीन के अंदर शहीद हो चुके हैं। साल हर साल गुजर जाता है, खानदानों के अंदर 2-4 अफराद जिनका इंतकाल होता है, उनका गम हमारे दिलों से 2-4 साल गुजरने के बावजूद मेरे दोस्तों वो गम दूर नहीं होता। सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि इस वक्त फलस्तीन के अंदर 20 अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 9000 से ज़ायद अफराद जख्मी नहीं बल्कि शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए आप, जिनको कफन नसीब नहीं हो रहा, जिनको गुस्ल नसीब नहीं हो रहा, जिनको नमाज़े जनाजा नसीब नहीं हो रही, जिनको माँ बाप नसीब नहीं हो रहे, मस्जिदों के अंदर लाया नहीं जा रहा है, जहाँ इंतकाल हो रहा है, जिस जगह पर इंतकाल हो रहा है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मेरी बात अगर आप हज़रात को झूठ लग रही है, यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, इस वक्त छोटे छोटे मासूम बच्चों पर मेरे दोस्तों आपको क्या बताऊं कि अभी छोटे मासूम बच्चे दुनिया में आने के बाद अपनी माँ के सीने से उतना दूध नहीं पिया है जितना इस वक्त उनको खून से नहलाया जा रहा है। और एक वीडियो में आप हज़रात को दिखाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, देखिए ये फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा, छोटे छोटे मासूम बच्चे माओ से अलग किया जा रहा है, माँ बाप से अलग किया जा रहा है। एक वीडियो तो मेरे पास ऐसे मेरे दोस्तों, अगर आपको दिखाऊं तो आपके खून के आंसू आएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक छोटा सा मासूम बच्चा है जिसके जिस्म से एक हाथ को अलग कर दिया गया है। सोचो मेरे दोस्तों, उस दूध पीने वाले मासूम बच्चे के ऊपर क्या गुजरता होगा, उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उसके बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, जिसने अपने बच्चे के ऊपर लंबी लंबी उम्मीदें बांध कर बैठा हुआ था। ये बच्चा आगे चलकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बच्ची आगे चलकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा या बनेगी। मेरे दोस्तों, 9000 से भी ज्यादा इस वक्त मासूम बच्चों को शहीद किया गया, इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे दोस्तों, मस्जिद अक्सा पर जुल्म किया जा रहा है। यहूदी लोग इस वक्त मस्जिद अक्सा को हमला करने की साजिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को आप लिख करके रख लीजिएगा, जब तक फलस्तीन के अंदर एक छोटा सा मासूम दूध पीने वाला बच्चा मुसलमान रहेगा, मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, मस्जिद अक्सा का गुंबद तो दूर की बात है, मस्जिद अक्सा की दीवारें तो दूर की बात है, मस्जिद अक्सा की एक ईंट की दूर की बात है। मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम मेरे दोस्तों, फलस्तीन के अंदर जब तक एक छोटा सा मासूम बच्चा रहेगा, यहूदियों के हाथ में
یہ کنکر بھی نہیں جانے دینا انشاءاللہ۔ مسجد اقصی ساری دنیا کے اندر جتنے انسان اس وقت بس رہے سارے انسانوں کو معلوم ہے کہ مسجد اقصی کل بھی مسلمانوں کی تھی اور آج بھی مسلمانوں کی ہے اور آئندہ قیامت کی صبح تک مسجد اقصی مسلمانوں ہی کی رہے گی انشاءاللہ۔ کل بھی مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں تھی اور آج بھی مسجد اقصی مسلمانوں ہی کے قبضے میں ہے اور کل بھی مسجد اقصی مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہے گی۔ یہودیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ میں جس چیز پر قبضہ کر رہا ہوں یہودیوں کو بھی اس بات کا علم ہے جس چیز کو ہم لوٹنا چاہتے ہیں جس چیز کو ہم ختم کر کے ہم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو یہودیوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ مسجد اقصی پر نہ کل ہماری راجنیتی تھی نہ آج ہماری راجنیتی چلے گی نہ قیامت کی صبح تک مسجد اقصی پر ہماری راجنیتی چلے گی۔ میرے دوستو آج فلسطین کے مسلمان لوگ اپنے آپ کو موت کے لیے آگے آگے پیش کر رہے ہیں یہ بات بتا رہے ہیں قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہم اپنے ماں باپ سے ملاقات کر لیں گے دنیا سے ہم جدا ہو جائیں گے دنیا سے ہم چلے جائیں گے اور ساری کی ساری دنیا کی مسلمانوں سے فلسطین لوگ یہ پوچھ رہے ہیں مسلمانوں ہم اپنی جانوں کو مسجد اقصی کے لیے پیش کر رہے ہیں ارے نوجوان تو نوجوان بوڑھے تو بوڑھے عورتیں تو عورتیں میرے دوستو 10 سال عمر کی بچے اور بچیاں 15 سال کی عمر کی بچے اور بچیاں آگے آ کر نیوز میں یہ بتا رہی ہے ہمارے سے مخاطب ہو کر یہ پوچھ رہی ہے مسلمانوں ابھی بھی تم نہیں جاگ رہے ہو ابھی بھی تم غفلت کی نیند سو رہے ہو دیکھو آج ہماری کیا حالت ہو چکی ہے مسلمانوں آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں کیا نہیں ہے میرے دوستو فلسطین کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک زندگی میں ایک مرتبہ موقع دے دے ہم فلسطین کے اندر جائیں گے مسجد اقصی کے اندر جائیں گے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم مسجد اقصی کے لیے ضرور دعائیں کریں گے میرے دوستو تو میں بتا رہا تھا آج نیوز کے اندر آ کر میڈیا کے اندر آ کر ویڈیو کے اندر آ کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں اے مسلمانوں ہم مسجد اقصی کے لیے جان کو قربان پیش کر رہے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کیا تم نے مسجد اقصی کے لیے کیا دعائیں کی آج مسجد اقصی کے فلسطین کے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے پوچھ رہے ہیں میرے دوستو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیا کم سے کم ہم ان کے حق میں دعا بھی نہیں کر سکتے ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے اگر اللہ موقع دے اسی وقت ہم ڈنگے کی چوٹ پر سارے کے سارے مالوں کو ہم مسجد اقصی پر قربان کریں گے سارے کے سارے بلڈنگوں کو ہم مسجد اقصی کے نام پر قربان کریں گے ساری دولتوں کو ہم مسجد اقصی پر قربان کریں گے اگر اللہ موقع دے اسی وقت ہم مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ضرور پہنچیں گے میرے دوست ہم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ہم ان کے لیے دعائیں خیر تو کر سکتے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے اس وظیفے کو پڑھ کر ہم فلسطین والوں کے حق میں دعا کرنا ہے مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے سے ہم نے کتنی مرتبہ اس وظیفے کا اہتمام کر کے فلسطین والوں کے حق میں ہم نے دعائیں اگر آج تک ہم نے نہیں کیے اب تک نہیں کیے آج بھی وقت ہے میرے دوستو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے میرے بھائیوں ہم روزہ رکھ کر فلسطین والوں کے حق میں دعائیں کریں ہم نمازیں پڑھ کر فلسطین والوں کے حق میں دعائیں کریں ہم صدقہ اور خیرات کر کے فلسطین والوں کے حق میں دعائیں کریں ہم تہجد میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گر گرا کر 2 قطرے آنسو ہی صحیح بہا کر میرے دوستوں اور میرے بھائیوں ہم ان کے حق میں دعائیں کریں جتنا زیادہ ہو سکے اجتماعی طور پر جماعت کی شکل میں جماعتیں بنا کر مساجد کے اندر بھی دعائیں ہونا چاہیے مدارس کے اندر بھی دعائیں ہونا چاہیے دینی خانقاہوں کے اندر بھی دعائیں ہونا چاہیے گھروں کے اندر بھی دعائیں ہونا چاہیے آپ اجتماعی دعا
इंफरादी दुआओं में जरूर दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक फलस्तीन वालों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक फलस्तीन के इर्द गिर्द जितने लोग इस वक्त बस रहे, मेरे दोस्तों बताए तो खून के आंसू आते हैं, दर्द होता है। एक दर्द में आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। इस वक्त फलस्तीन के अंदर 4 चीजें नहीं है। कितने चीजें बोलो मेरे भाइयों? इस वक्त फलस्तीन के अंदर 4 चीजें नहीं है। नंबर 1, उनके लिए खाने को खाना नहीं है, खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। नंबर 2, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। नंबर 3, रहने के लिए छत नहीं मिल रही है। नंबर 4, उनको रहने के लिए लाइट तक काट दी गई, रहने के लिए बिजली मौजूद नहीं है। अरे जब घर ही नहीं है तो बिजली का सवाल पैदा नहीं होता। अगर आज 10 मिनट करंट चला जाए, मैं और आप रात में घर के अंदर आराम कर रहे हैं, 10 मिनट या आधा घंटा बिजली चले जाए, करंट चले जाए, हम आधा घंटा आराम से नहीं सो सकते। मेरे दोस्तों 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर आज हो चुके हैं, अभी भी वहां पर बमों को बरसाया जा रहा है, राकेटों को छोड़ा जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है, बड़ी बड़ी मस्जिद को गिराया जा रहा है। और यहूदी कह रहे हैं मुसलमानों से, बहुत जल्द तुमको फलस्तीन छोड़कर दूसरे मुल्क को मुंतकिल होना है। मेरे दोस्तों छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर वो मुसलमान कहाँ जाएंगे, वो हमारी माएँ और बहनें कहाँ जाएगी? मेरे दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ बैठकर उनके हक में जरूर दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक से हम ये जरूर दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक सारी दुनिया के अंदर जितने मसाजिद है अल्लाह पाक जरूर हिफाजत फरमाएंगे। एक हदीस बताकर अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा की बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काबतुल्लाह शरीफ के अंदर अगर कोई आदमी एक वक्त की नमाज पढ़ेगा तो उसको 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। काबतुल्लाह शरीफ के अंदर एक वक्त की नमाज पढ़ने पर कितनी नमाजों का सवाब? बोलो मेरे भाइयों, एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजें पढ़ने का सवाब है। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी के अंदर एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाजें पढ़ने का सवाब मिलता है। और मस्जिद अक्सा इस वक्त जो यहूदी लोग कब्जा करने की साजिशें कर रहे हैं, जिसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर है, जिसका तज़किरा हदीस रसूल के अंदर है, मस्जिद अक्सा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा के अंदर एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों हुजूर ने फरमाया 1000 नमाजें पढ़ने का सवाब मिलता है। कितनी बड़ी फजीलत है मेरे दोस्तों। हम दुआएं करें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू हो, हम कितना दुनिया की तरफ भागेंगे, हम कितना दुनिया की तरफ माइल होंगे, हम कितना दुनिया की गलीज़ मोहब्बत को हम अपने दिल के अंदर बसाएंगे। मेरे दोस्तों आज इसी 1 महीना पहला कभी भी वो फलस्तीन के मेरे भाई और बहनें ये नहीं सोचा होगा कि 1 महीने में हम दुनिया से जुदा हो जाए, 1 महीने में हम अल्लाह से मुलाकात कर लेंगे, 1 महीने में हम खबर के हवाले हो जाएंगे। 1 महीना पहला उन्होंने नहीं सोचा था। आज मैं और आप जुमे में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुन रहे, ना मालूम के शाम मुझे आपको नसीब होगी नहीं होगी, इसका इल्म नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होने की जरूरत है। गुजरी हुई जिंदगी पर नदामत करने की जरूरत है। इतने गुनाह हो गए, हम अल्लाह को इतना नाराज कर दिया है, हम गुनाह यहाँ कर रहे, वबाल वहाँ उतर रहा, हम नमाजें यहाँ छोड़ रहे हैं, अल्लाह का अज़ाब वहाँ पर बरस रहा है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर यहाँ पर चलने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, अमल पैरा होने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के अज़ाब के शिकार वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हो रहे हैं,
اس لیے میرے دوستو آج اسے یہ سچی پکی توبہ کر کے اٹھے. ہم جتنی زندگی گزر چکی ہے ہم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعائیں کریں گے, اور ساری دنیا کے اندر جتنے مساجد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت فرمائے, اللہ پاک مسجد نبوی کی حفاظت فرمائے, اللہ پاک مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے, اللہ پاک ساری دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے مساجد ہیں, جتنے چھوٹے چھوٹے مساجد ہیں, اللہ پاک تمام مساجد کی یہودیوں سے حفاظت فرمائے, ظالموں کے ظلم سے اللہ پاک ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے, فتنوں کی فتنے سے اللہ پاک مساجد کی, ہمارے مدارس کی, ہمارے دینی خانقاہوں کی, ہمارے دیگر اداروں کی جہاں پر قال اللہ قال رسول کا درس ہوتا ہے, اللہ پاک تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے, اللہ پاک ان یہودیوں کو دنیا سے نیست و نابود فرمائے. اور اس وقت جتنے فلسطین ہمارے بھائی لوگ اس دنیا سے شہید ہو چکے ہیں ہم ان کے حق میں برابر شریک ہیں, ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ پاک ان تمام شہیدوں کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک تمام شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ پاک ان تمام چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت الفردوس میں ان کو اور ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس لیے میرے دوستو آپ سے ایک چھوٹی دردمندانہ ہاتھ جوڑ کر ایک درخواست کرتا ہوں, اگر آج ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھ لیجیے. کل ہفتے کا دن ہے, بعض لوگوں کو چھٹی رہتی ہے, اتوار کے دن بعض لوگوں کی چھٹی رہتی ہے, ایک دن کے روزے کا ہم آپ سے طلب کر رہے ہیں. میرے رمضان میں ہم 30 روزے رکھتے نہیں رکھتے. آج ہم فلسطین بھائیوں کے لیے صرف ایک روزہ رکھ کر ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے. میرے دوستو اللہ کی ذات پر ضرور امید ہے, بھروسہ ہے, جو حالات وہاں پر چل رہے ہیں ہو رہے ہیں, جو بم وہاں پر برسائے جا رہے ہیں, جو وہاں پر راکٹیں بھیجی جا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے رکھ کر دعائیں کرنے کی بنیاد پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا, اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن آپ سے درخواست ہے جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ اور خیرات کر کے آپ لوگ وہاں کے لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے, نمازیں پڑھ کر دعائیں کیجئے, تہجد میں اٹھ کر رو کر ان کے دعائیں کیجئے, اس لیے کہ وہ بھی ہمارا بھائی ہے, وہ بھی ہماری بہن ہے, وہ بھی ہمارے والد کی طرح ہے, وہ بھی ہمارے چچا کی طرح ہے. اس لیے میرے دوستو ہم سب مل کر آج نماز جمعہ کے بعد بھی دعائیں کریں گے, اور اپنی ہم انفرادی دعاؤں میں ضرور ان فلسطین بھائیوں کے حق میں دعائیں کریں گے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی سنائی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے فلسطین والوں کے حق میں دعائیں خیر کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے, صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا